شام میں کیمیکل حملوں کے بعد جو امریکہ نے اس پہ راکٹ کے ساتھ حملہ کیا تھا، کیا ہم اس کو مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف تصور کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ وہاں کی جو حکومت اپنے مسلمانوں کو مار رہی ہے اس کو کیا تصور کریں گے؟ پہلے ایک طرف رشیا شام کی حکومت کی مدد کر رہا ہے اور لوگوں کو مار رہا ہے، وہ مسلمان ہی ہے نا، کہتے تو وہی ہے نا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ اگر حملہ کر رہا ہے تو وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ جو مسلمان تھے وہ ان کے نزدیک ان مسلمانوں پہ ظلم ہوا، اس لیے دوسرے مسلمانوں کو مار دو۔ ٹھیک ہے، دونوں طرف سے ظلم ہو رہا ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ظلم کے ہاتھ کو روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، نہیں تو دعا کرو۔ ہمارے پاس اس وقت طاقت نہیں، ہم دونوں کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمان لیڈروں کو بھی عقل دے اور مسلمان ریبل گروپس جو ہیں ان کو بھی عقل دے، جو شدت پسند ہیں ان کو بھی عقل دے، جو اسلام کے نام پر ظلم کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو دونوں نے اپنے اپنے بلاک بنا دیے۔ ایک مسلمان طبقے نے رشیا کے ساتھ بلاک بنا کے گٹھ جوڑ کر لی، دوسرے مسلمان نے امریکہ کے ساتھ کر لی، تو ہم مسلمانوں پہ کس طرح حملہ قرار دیں؟ تو مسلمان خود اندر سے منافقت پیدا ہوئی ہے، تو کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر ترکی جو مار رہا ہے کردوں کو، یا یہ سیرین گورنمنٹ شیعہ سنیوں کو، سنی شیعوں کو روز دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں۔ آج کل طالبان نے جو 130 افغانستان میں فوجی مار دیے، تو کیا اسلام کے خلاف جنگ ہے یہ تو تم خود مسلمان منافق بنے گے، اور یہ ہوگا کیونکہ یہ اسلامی جنگیں نہیں ہیں۔ میں پہلے بتایا نا، تم ہزیمت اٹھاؤ گے۔ ایسی جنگیں اگر اسلام کے نام پہ کرنے کی کوشش کرو، داعش اگر اسلام کے نام پہ کر رہا ہے تو مار کھا کے ختم ہو گیا نا، کیا رہ گیا ان کا؟ ہزیمت اٹھا لی نا انہوں نے۔ اصل تو یہ تھا کہ اگر وہ اسلام کے نام پہ جنگ کر رہے تھے اور اسلامی جنگ تھی تو پھر ان کو جیتنا چاہیے تھا بجائے ختم ہونے کے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جیتنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی ہے کہ اگر تم اسلام کے نام پہ جنگ کر رہے ہو تم جیتو گے ضرور، کیونکہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں نظر آ رہا ہے جیتنا؟ آخر میں فتنہ ہی نظر آتا ہے کہ آخر میں پھر جا کے پھر آپ یا یاجوج کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، ماجوج کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، دجال کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہمارے فیصلے کرا دو۔ ٹھیک، تو خود آپ دجال کے پاس چلے جاتے ہیں فیصلے کرانے، اسلام کہاں سے رہ گیا؟ ٹھیک، چلو بیٹھ جاؤ۔